اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں براہ راست اثر ہے۔ سامعین ناظرین، جس طرح ہم نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے 18 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں ریجن کے اور کمیونز کے۔ ڈیفینیٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایکٹیو ہے ہر کمیون میں، کوپن ہیگن میں، فریڈرکسبرگ میں یا دوسری کمیونوں میں۔ تو اس وقت چودھری مظفر صاحب جو کہ ریڈیکل ونسٹا کی طرف سے ایلبرٹن کمیون کے جو امیدوار ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں چودھری مظفر صاحب۔ آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ صاحب، آپ کے لسنرز کو اور آپ کو، آپ کی ٹیم کو، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور مجھے موقع ملا کہ میں اپنے پاکستانی جو ہے کمیونٹی ہے ان سے جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچا سکوں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ ہم کچھ باتیں کر سکیں۔ مظفر صاحب، آپ ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیں کہ الیکشن ہو رہا ہے، بڑا ٹف الیکشن ہے، ہمیں باتیں بہت ساری ملنے کو ملتی رہتی ہیں، تو اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی پوزیشن کیا ہے پارٹی کی؟ رائے صاحب، پہلے تو کچھ پچھلے دنوں بھی شارٹلی آپ سے بات ہوئی تھی، تو پہلے جس طرح آپ ہمیشہ آپ کے پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا یہ اس دن چونکہ ہم تفصیلاً بات نہیں کر پائے تو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا بیک گراؤنڈ اور بتانا چاہوں گا کہ میں کیوں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں، میں نے کیوں ڈیسیژن لیا کہ مجھے پالیٹکس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ الیکشن کو اس دفعہ کنٹیسٹ کرنا چاہیے۔ تو میں رائے صاحب پچھلے کافی سالوں سے 5-6 سال سے پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور ہم نے البرٹون میں ہر سال جو ہے وہ جو نیشنل ڈیز ہوتے ہیں، اسپیشلی جو 14 اگست کا پروگرام ہے، وہ ہم آلموسٹ ہر سال کرواتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو ہے وہ اور پچھلے سالوں میں بھی ہم نے جو کچھ پروگرام کیے ہیں، فار ایگزامپل ان میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا جو ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں، کینسر کا ایک ارینجمنٹ ادھر وہاں پہ ایلبسٹون میں ہلیرین کوچیا میں 2 پروگرام ہوئے تھے۔ ہاسپٹل کے کینسر کے اسپیشلسٹ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ان کی جو ہے وہ نگرانی میں وہ پروگرام ہوئے تھے۔ اس میں ہم نے اپنی کمیونٹی کو اویئرنیس دینے کے لیے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ بلایا بھی تھا، اور وہاں پہ جو ہم سے ہو سکا ہم نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف این جی اوز کے ساتھ بھی میں تعاون کرتا رہا ہوں، اور جو بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے فنڈ ریزنگ کے پروگرامز میں، ان میں ہم حصہ لیتے ہیں۔ اور ہم نے خود بھی اپنی مدد کے تحت پاکستان میں جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کر کے وہاں پہ کچھ علاقوں میں جو پاکستان میں ایک بہت بڑی آفت آئی تھی وہ سیلاب کی صورت میں، تو ہم نے اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ تو یہ تھا تو شارٹلی کہ سوشل ورک جو ہے وہ میرا آج سے یہ ارادہ یا یہ ابھی سے نہیں سٹارٹ ہوا کہ میں جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں بہت سارے سالوں سے، بلکہ شروع سے ہی مجھے جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے کہ کمیونٹی کے کاموں میں، جو اپنے نیشنل ڈیز ہیں ان کے حوالے سے، یا اور اگر کسی بھائی کے، کسی دوست کے جو ہے وہ اگر اس کے کام آ سکوں یا کسی کے ساتھ کوئی کوآپریٹ کر سکوں۔ تو رہی بات جہاں پہ الیکشن کی، پچھلا جو الیکشن تھا وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے غریخیل بنسا کے زہیر علی صاحب، ہم سب نے مل کے الیکشن لڑا اور الحمدللہ باری اکثریت سے وہ وہاں پہ ہم نے وہ الیکشن جیتا۔ تو اس دفعہ زہیر علی جو صاحب ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، تو ہماری ساری جو ساتھی ہیں، ٹیم ہے پاکستان ویلفیئر سوسائٹی، سب نے ان کے تعاون سے، ان کے جو مشورے سے ہم سب نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے۔ تو اس سلسلے میں الیکشن میں میں نے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح اس وقت غریخیل ورثہ کے پلیٹ فارم سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور الحمدللہ مختلف جو سوسائٹیز ہیں، پاکستان ویلفیئر سوسائٹی جو ڈنمارک کی، وہ پچھلے شروع سے ہی 70 سے جو لے کے ابھی تک جو سوسائٹی ہے، انہوں نے میری سپورٹ کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے
مختلف سوسائٹیز نے، مختلف بڑی برادریوں نے، مختلف لوگوں نے، تو الحمدللہ اس میں بڑی پذیرائی ملی ہے اور لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ ان کو اچھا لگا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کام کو جاری رکھنا ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے دن بدن جو ہے وہ ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک اس بات کا رہا کہ یہ گڑیکھیل بنسکا میں جو الیکشن ہو رہا ہے، ہم وہاں پہ 6 کینڈیڈیٹ ہیں، تو ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ہم 2 پاکستانی کینڈیڈیٹ ہیں، تو جو اس میں جو ہے نا وہ ایلبسٹون کمون کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو ٹوٹلی ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ 6 ہیں، پوری پاکستانی جو ہم ہیں ایلبسٹون میں جو ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا تھوڑا سا اس کا لبے لباب کہ ہم کتنے کینڈیڈیٹ ہیں اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو وہ اس پہ ہم جو ہے نا وہ بات کر لیتے ہیں۔ جی، آپ نے بڑی تفصیل سے اپنے کاموں کے متعلق بتایا، اور آپ نے بتایا کہ 6 امیدوار ہیں جہاں سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کی پارٹی کے امیدوار بھی ہیں، دوسری پارٹیوں کے بھی امیدوار ہیں، جو پاکستانی نژاد دہنشیں آپ نے بتایا کچھ اتنی تعداد میں ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو لوگ جسے کہتے ہیں سینہ گزٹ، بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں اور بہت ساری افواہیں بھی جو ہے وہ پھیلتی رہتی ہیں، تو ہم آپ سے ریالٹی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت آپ کی پوزیشن یا دوسری کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ راج صاحب، میں نے پچھلے دنوں آپ کے پروگرام میں سنا تھا کہ دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کچھ بات کی تھی کہ شاید جو ہے وہ پارٹی لسٹ ہے، یا اس وجہ سے وہ پارٹی لسٹ میں میرا 4تھا نمبر ہے۔ اس طرح جو سوشل ڈیموکریٹ ہے اس میں ہمارے پاکستانیوں کے بھی کسی کا 12واں نمبر ہے، کسی کا 13واں نمبر ہے۔ تو اسی طرح پارٹی میں پارٹی لسٹ میں میرا اپنی پارٹی میں جو ہے وہ 4تھا نمبر ہے۔ لیکن میں اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کہ یہ جو الیکشن ہوئے تھے نا 2017 میں، اس میں جو ہماری گڑیکھیل کی ابھی جو اسپیس کینڈیڈیٹ ہیں ان کے پرسنل ووٹ تقریباً تھے 150 کے لاگ باغ، کم و بیش تھوڑا اوپر نیچے۔ تو جو دوسرے نمبر پہ کینڈیڈیٹ ہیں لسٹ میں ہمارے، ان کے ووٹ تھے 8 ووٹ۔ اچھا، اب جو لاسٹ الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو ابھی ہماری اسپیس کینڈیڈیٹ ہیں لڑکی جو ہیں، ان کے پرسنل ووٹ تھے 250 کے لاگ باغ۔ جو نمبر 2 پہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ووٹ تھے 3 ووٹ، جو ذاتی ووٹ ہیں 3 ووٹ 2021 میں جو الیکشن ہوئے تھے۔ تو آپ سل آرڈننس جو ہے پارٹی جو ہے وہ میتھڈ کے تحت الیکشن لڑ رہے ہوں یا پارٹی لسٹ کے تحت لڑ رہے ہوں، آپ سپائنگ کر جاتے ہیں، آپ اوورٹیک کر جاتے ہیں، آپ اوپر چلے جاتے ہیں، آپ ٹاپ کر جاتے ہیں جب آپ ووٹ زیادہ لیتے ہیں۔ یہ تھی پارٹی پوزیشن جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہماری پارٹی میں ووٹ کتنے رہے ہیں، ان کی ہسٹری کیسے رہی ہے۔ تو جو کینڈیڈیٹ زیادہ ووٹ لے گا وہ جو ہے وہ ٹاپ کر جائے گا، وہ اوپر چلا جائے گا۔ تو اگر ہم جو ہے نا وہ اگر جو ہے نا وہ غلط پریپوگنڈا کریں گے، مسکنسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، میرے خیال سے یہ زیادتی ہوگی۔ پھر جو بات ہے وہ جو ہے نا وہ کسی اور طرف چلی جائے گی۔ میں کسی کی ذات پہ، میں کسی کے اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ جو ہے نا وہ ہم اپنی بات کریں، اپنی پارٹی کا ایجنڈا بیان کریں، اپنی پالیسی بیان کریں، اپنا سوشل ورک بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، آپ نے اگر جو لوگ الیکٹ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ صرف جمع زبانی خرچ سے کام نہیں چلے گا کہ یہ ہوا وہ ہوا، کوئی قابل ذکر کام جو ہے وہ بتایا جائے، جو سروسز ہیں وہ بتائی جائیں۔ اگر اس طرح بات کی جائے گی تو میں نے کہا نا کہ بات اس طرف جا نکلے گی، پھر عوام کو بتانا پڑے گا کہ وہاں پہ کیا کیا باتیں کی ہیں، وہاں پہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں، آپ جانتے ہیں جو ایک بات وہاں پہ کی جاتی ہے وہ آن دا ریکارڈ ہوتی ہے، جتنی اٹینڈنس ہوتی ہے وہ آن دا ریکارڈ ہوتی ہے، کس نے کتنا پارٹیسپیٹ کیا، کس نے کیا بات کی،
اور اگر راجہ صاحب مقصد الیکشن لڑنا ہے، وہاں پہ جانا ہی نہیں ہے، میٹنگ اٹینڈ کرنی نہیں ہے، تو الیکشن لڑنے کا فائدہ، عوام کے پاس جانے کا فائدہ؟ اگر میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو میں جو وعدے کر رہا ہوں کہ میں جا کے بات کروں، کیا بات کروں، میں وہ بتاؤں، جو میں نے کیا میں وہ بتاؤں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے آپ کے پروگرام میں نے سنا کہ بڑے سال مجھے ہو گئے ہیں پارٹی میں، یہ وہ اتنے سال ہو گئے ڈینمارک کی پالیٹکس میں، یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ جو بھی جس پارٹی میں بھی اگر پارٹی لسٹ کے مطابق کوئی الیکشن لڑتا ہے، اس میں رول ہے، اس میں پالیسی ہے، اس میں یہ ہے باقاعدہ، آپ سپائنگ کر جاتے ہیں اور آپ اوورٹیک کر جاتے ہیں، آپ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں، آپ اوپر چلے جاتے ہیں. تو یہ قانون ہے، یہ ڈینمارک ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. ہم یہاں پہ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، نہ یہ عوام بیوقوف ہے. تو جو میں نے، میرے ساتھیوں نے، میرے بھائیوں نے، ہماری ساری سوسائٹی نے جو ہم نے فیصلہ کیا الیکشن میں اترنے کا، ہم نے سوچ سمجھ کے کیا ہے، ہم نے کیلکولیشن کر کے کیا ہے. ہم نے ایسے نہیں خواہ کہ رات کو سوچا اور صبح اٹھ کے فیصلہ کر لیا. ہمارے پاس ساری پچھلی جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہے کہ کتنے ووٹ کیا ہوتے ہیں، کیسے اس کو سپائنگ کیا جاتا ہے، کیسے ٹاپ کرنا ہے، کیسے آگے جانا ہے. تو ہماری جو کمپین ہے، ہمارا جو الیکشن ہے، ہم اس طریقے سے لڑ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. اور الحمدللہ ہم دن بدن جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہمیں وہ سیٹسفیکشن مل رہی ہے، اتنی زیادہ ہمیں جو ہے وہ کوآپریشن جو مل رہی ہے، اتنا پذیرائی مل رہی ہے. تو الحمدللہ ہمیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس گیم میں بلیم گیم میں نہ پڑا جائے، اپنا الیکشن لڑا جائے، اپنی پرسنالٹی، اپنی قابل ذکر خدمات جو ہیں، جو کچھ کسی نے کیا ہے، الیکٹ ہو کے جو کچھ کیا ہے، اس کے علاوہ جو کسی کے سوشل ورک ہے. میں نے ابھی شارٹلی بریفلی آپ کو بتایا ہے. آپ کمیونٹی کے پاس جائیں نا، آپ تو ماشاءاللہ میڈیا والے ہیں، آپ کمیونٹی کے پاس جائیں، جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ کون کسی کی کیا لائف ہے، مطلب کیسے کوئی سوشل رہا ہے، کیا کرتا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتا رہا ہے. تو میں تو ذاتیات پہ جانے پہ یقین ہی نہیں رکھتا. میں بتانا شروع کر دوں کہ اگر میں بات کرنا چاہوں گا تو پھر میں اور بھی چیزیں جو ہے نا وہ کر سکتا ہوں. میں کسی ایسی چیز میں نہیں جاتا. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے کینڈیڈیٹ سے جو ہمارے مد مقابل ہیں، جو ہمارے کھڑے ہیں. دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے، جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ جیتے. تو آپ لوگوں کے پاس جائیں، میں بھی جا رہا ہوں، آپ اپنا ایجنڈا بتائیں، میں اپنا بتا رہا ہوں، آپ اپنے کام بتائیں، اپنی پالیسی بتائیں، آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو لوگوں کو جو پسند آئے گا ان کو فیصلہ کرنے دیں. جیتنے نہ جیتنے کا فیصلہ ووٹرز نے کرنا ہے نا، نہ کہ ہم کینڈیڈیٹس نے کرنا ہے. میں نے تو نہیں فیصلہ کرنا، یا کسی اور میرے دوسرے ساتھی نے تو نہیں فیصلہ کرنا کہ کس کو جیتنا چاہیے، کس کو ہارنا چاہیے. یہ فیصلہ دیکھیں نا، ڈیموکریسی میں ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو مطلب یہ ایسے نہیں چلے گا. تو بات جو ہے وہ جس طرح کی ہے اس طرح ہی کریں. ایسی کوئی بات ہوئی ہے جو ذرا کھل کر کریں سامعین، پھر ہم سے سوال کریں گے. جس طرح بات ہو رہی ہے، میں تو کچھ باتیں آپ کی سمجھ رہا ہوں، لیکن ہمارے سامعین نہیں سمجھ رہے. نہیں، آپ مجھ سے سوال کریں، میں بالکل اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کہ جس میں تو طرح آپ کو آپ بتا رہا فرما ہوں رہے ہیں کہ فیئر ڈیبیٹس، فیئر جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نہیں چل رہے، ایک دوسرے پہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. اور آپ غالباً پارٹی لسٹ کی بات کر رہے ہیں، اور آپ لسٹ کے متعلق بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو 2 کینڈیڈیٹ تھے، ایک نے پرسنلی 3 ووٹ لیے، پتہ نہیں ایک نے 2 ووٹ لیے، اس طرح کی آپ ذکر کر رہے تھے. صاحب میرا شارٹلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زیادہ ووٹ لیتا ہے ڈنمارک میں وہ ٹاپ کر جاتا ہے، وہ لیڈ کر جاتا ہے، وہ جمپ کر جاتا ہے، سپائنگ کر کے لسٹ اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ قانون ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں، یہ تو قانون ہے، لیکن جو آپ کی یہ لوگ مجھ سے بھی بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹ آپ سے بھی بات کریں، یہ آپ کو بات کلیئر کرنی چاہیے. یہ جو پارٹی لسٹ ہوتی ہے جس میں اسپیس کینڈیڈیٹ بنایا جاتا ہے کہ جو 1-2 پہلے جیتیں گے، غالباً اس پہ ایک باتیں لوگ کر رہے ہیں. نہیں صاحب، وہ اسپیس کینڈیڈیٹ تو ہر پارٹی کا ہوتا ہے نا، اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اسپیس کینڈیڈیٹ
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ قانون موجود ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں, ہر بندہ سرچ کر سکتا ہے کہ کیا جو پارٹی پوزیشن ہے اس کو اسپائنک اوورٹیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں. سمپلی بات مختصر ہے, کوئی لمبی چوڑی بات تو ہے نہیں نا, کہ کوئی زیادہ ووٹ لے کے اوپر ٹاپ پہ آ سکتا ہے یا نہیں. تو یہ قانون ہے کہ اوپر آپ جا سکتے ہو, میں تو یہ بات کر رہا ہوں. تو ہماری پلاننگ اس کے مطابق ہے. تو اس میں تو ایسی کوئی کنفیوژن والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے, ہم نے جو الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, ہم نے ساری یہ چیزیں یاری سارے نمبرز یہ جو گیمز ہیں ساری ہمارے ذہن میں ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں تو کوئی اس میں جو ہے نا وہ پریشانی نہیں ہے. پریشانی ان لوگوں کو ہو رہی ہے جو عوام کے پاس جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ یہ تو پوزیشن کسی کی اچھی جا رہی ہے, تو شاید اس وجہ سے کوئی کسی کو پریشانی ہو رہی ہے. تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی کوشش کریں, محنت کریں, محنت کرنا ہر ایک کا جو ہے وہ حق بنتا ہے. تو چودھری صاحب اگر اتوار والے دن ٹائم ملے تو آپ لوگوں کی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بالکل, کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کر لیں گے, وہ بھی کر لیں گے. لیکن ایسا میں یہ کہوں گا, جتنے آپ ہمارے لوگ آگے جائیں گے اتنا لوگوں کا فائدہ ہوگا, اتنا عوام کا فائدہ ہوگا. اگر آپ بٹھانا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جب بیٹھ کے پھر باتیں ہوں گی تو پھر اور بھی بہت ساری باتیں بعض ہوں گی. دفعہ ہوتا ہے نا, کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہیں میں اکثر لومڑی کہا کرتا ہوں, چلیں آج الفاظ کا چناؤ کا ذرا نرم کرتے ہیں مذاق کی شکل میں, تو وہ بھی جی دونوں طرف جو ہے پھر واگ لگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں نا, یہ ہر قسم کے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں, لیکن میری یہ گزارش ہے, میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اگر اس طرف ہم بیٹھیں گے, ہم ڈیبیٹ کریں گے, بات کریں گے, تو پھر صرف ایک اس پہ نہیں بات ہوگی, اس پہ بھی بات ہوگی, پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ میں یہ باتیں ہونی چاہیے. جمہوری ملک ہے, آپ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کمیون میں لوگ بیٹھیں گے, آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہوگی, پوسٹیں ہوگی, کمیٹیاں ہوتی ہیں کمیون کی, تو بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو آپ لوگ تو کمیونٹی کے لیے جا رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے تو نہیں جا رہے. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, پھر وہ بہت کچھ بتانا پڑے گا نا, پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں, میں چاہتا ہوں کہ بتائیں, اس میں چھپانے والی بات کوئی نہیں ہے. نہیں رائے صاحب, دیکھیں نا, میں نے کہا نا کہ میں ایسے کسی کی ذاتیات پہ میں بلیم پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن اگر بات کوئی غلط کرے گا, کوئی جھوٹا پراپوگنڈا کرے گا, تو پھر بات اس طرف جا سکتی ہے. لیکن ورنہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں بلیم گیم پہ یقین نہیں رکھتا. میں محنت پہ, اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, اس کے بعد آپ کی اپنی ایفیشنسی پہ, آپ کی اپنی جو ایلیجیبلٹی ہے, جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے, جو آپ کا سوشل ورک ہے, میں ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں, نہ کہ ادھر ادھر چھوٹی موٹی باتیں. چلیں, یہ سوشل ورک اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ کی پارٹی کا جو ایلبسٹن کمیون میں آپ کی پارٹی کا ایک منشور ہوگا, ڈیفینیٹ ایک آپ کا بھی منشور ہوگا, تو کیا آپ ہمیں بتانا پسند فرمائیں گے؟ جی بالکل رائے صاحب, ہماری پارٹی کا منشور بالکل ہے. میں نے پچھلے بھی شارٹلی آپ کے ساتھ یہ میں نے عرض کی تھی کہ ہماری پارٹی کا یہ اصول ہے, ہماری پارٹی کا یہ مینیفیسٹو ہے کہ ہر انسان کو جو ہے نا وہ ایکول ٹریٹ کیا جائے, اس کو ایکول جو رائٹس دیے جائیں, اور ہر انسان کو, ہر سوسائٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے, اور سب کو جو ہے وہ سنا جائے, سب کی بات کی جائے. تو میں خود بھی اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ جو پرابلمز ہیں ہماری, ہمیں جو ایشوز ہیں, ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. میں نے کہا نا کہ ہمارے وہاں پہ اگر ہم دیکھا جائے تو وہاں پہ ہمارے قبرستان کا ایشو ہے, گریو یارڈ کا ایشو ہے, کہ برانڈی والا قبرستان کم پڑتا جا رہا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس آلریڈی ایک جگہ ہے, ہم مل کے کوشش کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کو کیسے ہم جو استعمال میں لا سکیں, اس کو ہم کیسے یوزفل بنا سکیں, اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکیں. اس کے علاوہ کچھ اور جو چیزیں ہیں, کچھ اور باتیں ہیں, وہ ہم سوچ کے بیٹھ کے وہ کروا سکتے ہیں. جو میں سوچتا ہوں کہ میں نے کہا نا کہ جس طرح ہمارا کلچر ہے, جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈیز کو, ہماری عورتوں کو جو ہے وہ جب ہیلتھ ورکرز آتی ہیں تو ان کو لیڈیز کو ٹریٹ کرنا چاہیے,
تو میں تو ایسی کوشش کرنا چاہتا ہوں, میں تو کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا البس لنڈ ہو جہاں پہ نوجوانوں کے لیے کچھ کیا جائے, ایک ایسا البس لنڈ ہو جہاں پہ نوجوانوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں, ہم نوجوانوں کو جو ہے وہ کسی اور گیمز کی طرف لے کے جائیں, انڈور ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں. ان کو ایسی جگہ ان کے لیے ہو جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو ادھر جو ہے نا وہ بیزی کریں, بجائے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی اور ڈائریکشن پہ چلے جائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں کا یہ حق بنتا ہے جو 70 میں یا اس سے پہلے بھی بزرگ آئے ہیں جنہوں نے آ کے یہاں پہ محنت کی ہے, تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ان کے لیے ایک اچھی خوبصورت جگہ ہونی چاہیے, اچھے ماڈرن سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو بیٹھ کے گپ شپ لگا سکیں, جو اپنا خوشی ہنسی مذاق کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. کوئی ایسی گیمز ہوں جو وہ بیٹھ کے انڈور اپنی گیم کر سکیں, کافی ہو, چائے ہو یا بیٹھنے کا ارینجمنٹ ہو جہاں پہ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں, جہاں ہم ان کو جو ہے وہ ساری فیسیلیٹیز دیں. ہم بچوں کے لیے کچھ کریں, بچوں کے لیے مزید جو ہے وہ جو اسکولوں کا جو ہے سسٹم, جس طرح ہماری کمون میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باقی کمون سے جو اس کی رینکنگ ہے وہ نیچے ہے. آپ ہی کے البرسون سے جو رہتے ہیں سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی راجہ صاحب آپ کو بھی اور مظفر صاحب کو بھی, سب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاہ جی کیسے ہیں شاہ آپ؟ صاحب میں چاہوں گا چونکہ یہ الحمدللہ. البرسون کمیون سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ کر رہے تھے جو الیکشن کو کہہ رہے تھے. الیکشن سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فیئر طریقے سے لڑیں, جمہوری طریقے سے لڑیں, بلیم گیم نہ کریں. جی بالکل بات صحیح کر رہے ہیں. اس وقت کچھ پلیئر ایسے ہیں جو میں نے رومرز سنی ہے, یہاں پہ باتیں سنی ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مس ہیپنگ کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں تو بالکل یہ چیز کہتا ہوں کہ مظفر صاحب جو ہیں یہ ریڈیکل وینسٹرا کے ہیں, ان کو اپنے ریڈیکل کے جو ووٹس ہیں اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے, یہ اپنی لسٹ پہ جائیں, اور جو کنزرویٹو کے کھڑے ہیں وہ کنزرویٹو کے ووٹوں کی طرف دھیان رکھیں, اپنے جو کولیگز ہیں ان سے آگے جانے کی. اور اسی طریقے سے سوشل ڈیموکریٹ میں جو پاکستانی کھڑے ہیں وہ اپنے دیکھیں کہ وہ ڈینشوں سے اپنی پارٹی کے اندر جو ووٹ ہے ان کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے ووٹ چھیننا یا ایسے کرنے سے نقصانات زیادہ ہوں گے, اور اس سے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ کی جائے. دیکھیں اسی لیے تو ہم نے ویسٹ آئلینڈ میں بہت ساری باتیں ہوئی تھی اور میں انچارج تھا, لیکن میں نے ویسٹ آئلینڈ میں مقابلے پہ اپنی پارٹی کے بندے نہیں کھڑے کیے تھے, کہ کیونکہ جو اچھے کینڈیڈیٹس ہیں بے شک وہ دوسری پارٹی میں کھڑے ہو رہے ہیں, ان کے حق تلفی ہوتی تھی اور ووٹ جو تھے وہ بکھر جاتے, تو اس طریقے سے سارے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. اور یہ متفقہ طور پہ جو فیصلہ تھا یہ میری پارٹی نے, کیونکہ میرے پہ ڈپینڈ کرتی تھی, میری پارٹی کے نے مجھے یہ دیا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سوسائٹی کے چودھری ولایت صاحب سے بھی یہی بات ہوئی تھی, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہاں یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ سے بہت زیادہ کھڑے ہو جائیں اور پھر ایک دوسرے کے ووٹ جو ہے ان کو توڑنا شروع کر دیں برادریزم پہ, ایک دوسرے کی واقفیت سے. اس سے نقصانات جو ہے زیادہ پہنچتے ہیں کینڈیڈیٹس کو. تو لہٰذا یہ بہت اچھی بات ہے. ہم جو ہیں فری گرونے کے, ہم کسی بھی ایریا میں نہ ایلبسٹون میں دخل دے رہے ہیں, نہ کسی کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کس کو ووٹ دیں, کس کو لیکن نہ شاہ ووٹ صاحب دیں. آپ کیوں فری گرونے والے کیوں اتنے مہربان ہیں؟ جی وہ اس لیے کہ کل کو ہماری پارٹی جو ہے, ہماری پارٹی اس وقت جو ہے یہ پارلیمنٹیرین پارٹی ہے. ہم نے کل پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنا ہے, اور جب ہم نے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنا ہے تو کل کو کس طریقے سے ہم ان بھائیوں کے سامنے جائیں گے اور ان کو کہیں گے جی کہ ہم آپ کی مخالفت کر کے دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے, دوسرے سے تیسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے, آپ ہمیں پلیز اب ہمارے کینڈیڈیٹس کو
آپ ووٹ ڈالیں. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے اپنے گروپس کو, ہماری جو اتحاد ہے ہمارا, اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ بے شک ظفر صاحب سے پوچھ رہے, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, چودھری اپنا راجہ فراد بھی چودھری ولایت میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور ہم دونوں کی باتیں بھی ہو رہی تھی. تو ہم متفقہ طور پہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی بات نہ کریں کہ کسی بھی کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو ہماری وجہ سے اس کو ذاتی نقصان ہو اور وہ آگے نہ آ سکے. لہٰذا جس کے دل چاہتا ہے وہ جس کو ووٹ دے, کسی کو مجبور کرنا نہیں چاہیے, بلکہ اوپن ہارٹ سے تسلیم کرنا چاہیے کہ فلانا اچھا تو بندہ شاہ ہے, صاحب فلانا اچھا ذاتی ہے, اس کو نقصان میں دینا لوگ چاہیے. غلط مطلب نہ لے لیں کہ لوگوں کی ووٹ ہماری وجہ سے کسی کے ووٹ نہ ٹوٹے ہیں. جی وہی ہے نا, ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں جا کے کہہ دوں جی کہ میں راجہ فراد کی حمایت کر رہا ہوں, تو راجہ فراد تو باس میں رہ رہا ہوں اور میں خود ایلبسٹون میں رہ رہا ہوں, تو اب تو میں چلے راجہ فراد کو بھی افراد سے ویلکم پوچھتے ہیں, کرتا ہوں ہمیں جی. مجیب صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. راجہ صاحب آپ کافی اچھی سیاست کو سمجھتے ہیں, شاہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں, چودھری مظفر ہمارے ساتھ ہیں, اسی طرح مجیب الرحمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی بلف گیم کھیلی جا رہی ہے ایلبسٹون میں. دیکھیں جی وہاں بالکل ایسا ہو رہا ہے, تو کوشش کی جا رہی ہے ووٹ توڑنے کی اور یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں, لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے. شاہ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں, شاہ صاحب دیکھیں کہتے ہیں جی ہم نے ان کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا, لیکن انہوں نے ندیم کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی پیر صاحب آپ؟ شاہ صاحب میں تو آپ نے اس کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. اچھا جواب لے لے. جی ندیم نے راجہ غفور صاحب کو یاد ہے کہ ندیم سے میں نے پوچھا تھا ایک نون لیگ کے نا پی ٹی آئی کی ایک پارٹی کے اندر, تو یہ وہاں میں نے اس کو پوچھا تھا, تو اس نے کہا تھا میں صرف ریجون میں کھڑا ہو رہا ہوں انکل جی, اور وہ میں نے ریڈیو پہ آ کے راجہ غفور صاحب کے ریڈیو پہ اسی پلیٹ فارم پہ میں نے کہا تھا کہ ندیم فروغ جو ہے وہ ریجون میں کھڑا ہو رہا ہے, اور اس نے بھی بعد میں یہ اناؤنسمنٹ کی تھی. آج تک اس نے یہ نہیں ہمیں کہا کہ میں جناب اپنا ٹاسک فورس سے کھڑا ہو رہا ہوں. یہ تو جب لسٹ بن گئی ہے اور وہ خاموشی سے آ کے کہا جی کہ اب میں لسٹ پہ ہوں, تو اٹس ٹو لیٹ, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک چلیں چوہدری صاحب آپ نے سنی رائے, مجیب صاحب کی بھی رائے لیتے ہیں. مجیب صاحب آپ بھی کچھ کہیں گے اس متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم راجہ صاحب, محترم فقیر شاہ صاحب, مظفر صاحب اور چھوٹے میرا بھائی راجہ فراز صاحب, آپ کو سب کو السلام علیکم اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو چودھری مظفر صاحب سے اپنے دل کی بات پہلے کہہ لوں, تو پھر میں آگے بات کرتا ہوں. چودھری صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو. دیکھیں جی, میں گزارش کروں, میں تو آپ کو گلہ کرنے والا ہوں, ساری دنیا کو بلا لیا, آپ نے مجیب قریشی کو انویٹیشن بھی نہیں دی کہ میرا پروگرام ہو رہا ہے آ جائیں, اور سب سے زیادہ میں آپ کو کہنا کیا تھک گیا تھا کہ پروگرام کریں, آپ نے ہمیں بلایا ہی نہیں. لیکن پھر بھی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. مجھے اپنا قریشی صاحب ایک سیکنڈ مجھے دے دیجیے گا, 1 منٹ میں آپ کی بات کا جواب دے دوں. میں آپ کو دکھاؤں گا, انویٹیشن آپ کو بھیجا تھا میرے پاس, مجھے بعد میں پتا چلا آپ کو میسج ڈلیور نہیں ہوا, وہ آپ کا رانگ نمبر تھا میرے پاس. جو میں نے نمبر لیا ہوا تھا نا, میں نے بالکل آپ کو انویٹیشن بھیجی ہے, میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ میں نمبر بار وقت آپ کا درست ہونے کی وجہ سے انویٹیشن نہیں پہنچ سکی. یہ تو میں نے پیار محبت اپنا اپنی دل کی نہیں دیکھیں, آپ کا دعویٰ جو ہے وہ حق بجانب ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مجھے صرف وہ آپ کا رانگ نمبر ہونے کی وجہ سے, میں نے بعد میں چیک کیا ہمارا پروگرام ہو چکا, لیکن پھر بھی میں بزی رہا ہوں. میں سوچ رہا تھا کسی موقع پہ میں آپ سے جو ہے وہ مل کے یہ بات کروں گا. آپ ہمارے محترم ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو ہم نہ بلائیں. میں نے کہا جی ساری دنیا کو بلا لیا, بڑی دور سے دنیا آئی تھی, تو مجیب قریشی نہرپوروں میں رہتا ہے, اور نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ہمارے بڑے قابل مجیب صاحب سارے گلے شکوے آج ہی کرنے ہیں آپ لوگوں نے. نہیں آپ اصل میرے آج نا قدرتی آ گئے نا, لائن پہ آ گیا, تو میرا کوئی گلا نہیں ہے. میں آپ کو دل سے جو ہے وہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, تو
انشاءاللہ شکریہ جی، وہ ابھی بہت موقع ہوتے ہیں اپنے انشاءاللہ قریشی صاحب، انشاءاللہ مل کے ہم جو میں جناب کمیونٹی پھر میں جو بھی بھی کام ہے انشاءاللہ ہم نے سب نے مل کے کرنے ہیں. میں نے جناب میں پھر بھی کہا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا گو مجید ہوں، اللہ صاحب کوئی تعالیٰ سوال بہت کریں ان شکریہ پر؟ آپ کا، بہت بہت شکریہ. جی میں سوال یہ کر رہا ہوں جی کہ دیکھیں جی ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے ماشاءاللہ آج کل کمپین جو ہے وہ ساری جگہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ہم کوپن ہیگن کے اندر کیونکہ فری کرونا جو ہے اس نے ایک بہت بڑا سٹانس لیا ہوا ہے، کیونکہ ہم یہ حسین ہے اور اس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ لیکن ہمارے مجید 5-6 صاحب بندے. ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس وقت چودھری مظفر صاحب پہ آپ سوال کریں. میں کرتا ہوں میں مجھے تھوڑا سا بتانے دینا، میں پھر کرتا ہوں سوال سے بھی. دوسری بات یہ کہ ہمارا کیونکہ فوکس اس طرف ہے کوپن ہیگن کی طرف، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ برونبی، ایلبسٹون ہر طرف ماشاءاللہ گیم گیم ہی ہے کر رہے ہیں. میں نے خالی ان سے سوال یہ تھا، اچھا آج آگے میں نے ویسے بھی ان کو ٹیلی فون کر پوچھنا تھا کہ مظفر صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ ریڈیکیل وینسا سے الیکشن لڑ رہے ہیں جو میرے پاس اطلاعات ہے، اور یہ لسٹ میں 4 نمبر پہ ہیں سنا ہے میں نے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کی پٹی لسٹ ہے، یعنی کہ اسپیس کینڈیڈیٹ پھر 2 پھر 3 اور 4. تو میں نے ان سے یہ گزارش کرنی تھی کہ اس وقت ریڈیکیل وینسا کی پوزیشن کیا ہے آپ کے کس پوائنٹ آف ویو سے کیا پوزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ ووٹوں کے لحاظ سے، کہ ووٹوں کے لحاظ سے کیا کتنی تعداد جو ہے ریڈیکیل وینسا جو ہے وہ لے سکتی ہے پوری جماعت، تاکہ اس کے 4-5 بندے جو ہیں وہ جیت کے کمون کے اندر جا سکیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پہ قریشی مجھے صاحب تو بات یہ نہیں ہے کہ کتنے کینڈیڈیٹ جا سکتے ہیں، بات یہ ہے کہ کون اندر جا سکتا ہے. نہیں، آپ کی جو لسٹ ہے وہ پارٹی لسٹ ہے نا، پارٹی لسٹ میں تو سب سے پہلے اسپیس کینڈیڈیٹ جائے گا، ایسی بات ہے نا. سر ایسا نہیں ہوتا، یہ اچھا جمہوریت ہے نا. آپ ماشاءاللہ سب لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. جمہوریت میں ووٹوں کو گنا جاتا ہے تو اس کو تولا نہیں جاتا. یہاں پہ جو ہے نا جمہوریت، جو بھی کینڈیڈیٹ زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ سپائنگ کر جاتا ہے، وہ اوورٹیک کر جاتا ہے. یہ قانون ہے، آپ چیک کر لیں، آپ سرچ کر لیں. مینڈیٹ اچھا کسی مجھے جماعت کا جی پرسنٹیج کے حساب سے کسی کا مینڈیٹ 1 بنتا ہے، 2 بنتے ہیں، 3 بنتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. جی لیکن جو ایک قانون موجود ہے کہ آپ لسٹ کو سپائنگ کر سکتے ہیں. اچھا جب جی کیونکہ جو ہمیں پتہ ہے، جو ہم نے 10-12 الیکشن یہاں پہ لڑے ہیں، تو آدھی صدی تو ہمیں بھی ہوگی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 ہی قسم کی لسٹیں بنتی ہیں، یا پتھی لسٹ ہوتی ہے یا سیئر لسٹ ہوتی ہے. تو جو سیئر بالکل لسٹ صحیح ہے بات ہے. اس میں جو سیئر لسٹ میں تو یہی ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ اوپر آ جائے گا، اس کے بعد 2-3 جیسے بھی ہے. لیکن پتھی لسٹ میں جو ہمیں پتہ ہے، شاید ہمارے نالج میں ذرا کمی ہو، کہ بھائی جو اسپیس کینڈیڈیٹ ہے وہ نمبر 1 پہ ہے، اس کے بعد جو اس کے پیچھے 2 نمبر والا ہے پارٹی کی ووٹیں اور اس کی ووٹیں. لیکن آپ کی بات بھی درست ہے کہ اگر آپ ماشاءاللہ اگر 4 نمبر پہ ہیں، اگر آپ 2 نمبر سے زیادہ ووٹ لے جاتے ہیں، یہ 1 نمبر سے زیادہ ووٹ لے جاتے ہیں، تو ریڈیکیل کیا یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو مینڈیٹ ملے گا؟ قریشی صاحب میں پھر جس طرح آپ نے ابھی فرمایا نا کہ آپ چیک کیجئے گا، میں آئی ایم ویری شیور، آئی ایم کنفرمڈ، 100% میں کنفرم ہوں جو میں بات کر رہا ہوں، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. چاہے اسپیس کینڈیڈیٹ ہو، چاہے سل اوٹنر ہو، چاہے پرچی لسٹ ہو، آپ اس کو سپائنگ کر سکتے ہیں. رہی بات دوسری اسپیس کینڈیڈیٹ کے بعد جو دوسرا، میں نے ابھی شروع میں آپ نے جب میں نے رائے صاحب کے ساتھ بات کی، آپ نے میری بات سنی تھی؟ میں نے نہیں سنی. وہ آپ بات سنیے گا کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں، ہمارے جو نمبر 2 کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا 2017 میں ہماری پارٹی پوزیشن ووٹس کیسے تھے، اور ہماری جو ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بات چھیڑی ہے. جو اسپیس کینڈیڈیٹ ہماری 2017 میں ہے، اس کے 150 کے لگ بھگ ووٹ تھے. نمبر 2 پہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے 8 تھے، 8 جی. اچھا لاسٹ جو 2021 میں ہوا ہے، وہ نمبر 2 والے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے 3 پرسنلی ووٹس تھے. جی 3 ووٹس. ٹھیک. تو پارٹی کا مینڈیٹ 1 بنے، 2 بنے، 3 بنے، ان کو اوپر اس نے جانا ہے جس کو عوام نے جس کے پلڑے میں وزن ڈالا ہے ووٹوں کی صورت میں. ٹھیک. اچھا پتہ پھر یہ مجھے شاید ریڈیکیل والے جو ہے نا کہ وہ علیحدہ چیزیں بتا رہے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ اب ریڈیکیل کے آپ کے 3-4 2 کینڈیڈیٹ یا 2 کینڈیڈیٹ آپ وہاں پہ ایک کینڈیڈیٹ آپ کا کوپن ہیگن میں، ایک آپ کا برونبی ہے. تو اب وہ تو بتاتے ہیں جی کہ ایسے اسپیس کینڈیڈیٹ پھر 2 پھر 3، لیکن ایک ووٹ وہ جیسے زیادہ ہوں گے جیسے آپ بتا رہے ہیں، وہ بشک 10 نمبر پہ وہ چلا جائے گا اوپر، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی کو ووٹ کتنی ملتی ہے.
उसके ऊपर ही तकसीम होगी जैसे भी होनी है। लेकिन फिर भी मुजफ्फर जी मेरे आपके लिए दिली दुआ है इंशाल्लाह। मुजीब साहब एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हमें ब्रांड जो है ना एल्बर्टसन कम्यून के जो रेडिकेल वेंस्टा के डिप्टी मेयर हैं उनको हमने फ़ोन किया, उनसे भी हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं जोहर, आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जोहर, वेलकम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। क्या हाल है सबका? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है। बस ये शाम का टाइम है, जरा हमने कहा इलेक्शन है, गहमा गहमी है, थोड़ी सी दिल लगी भी होनी चाहिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दिन थोड़े वो रह भी गए हैं, जरूरी है। चूंकि आप इलेक्शन पहले लड़ चुके हैं तो ये थोड़ी सी डिबेट चल रही थी और शहर में भी बातें जी जो है वो चलती रहती हैं। मुजीब साहब अपना सवाल दोबारा दोहरा दें। जी जरूर। जी मेरा सवाल था ऐसे कि रेडिकल वेंस्ट्रा के जो आपके वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है एल्बर्टसन में, वहाँ पे आपकी पथी लिस्ट है या सीएल लिस्ट है? और अगर आपकी पथी लिस्ट है तो उसमें क्या जो स्पीच कैंडिडेट होता है वो पहले जाता है, या अगर कुछ 6 नंबर वाला बंदा अगर ज्यादा वोटें ले ली तो वो स्पीच कैंडिडेट से पहले मुंतखब हो सकता है? जी एक होता है जब जैसा आप बता रहे हैं 2 किस्म के होते हैं, एक सी ओपनर होता है, एक अच्छी लिस्ट होती है। जी और जो सी ओपनर होता है उसका ये है कि जो भी ज्यादा वोट ले जाए ठीक है। वो अंदर। जो अच्छी लिस्ट है उसमें ये फोकस होता है कि आपने ये नहीं जरूरी कि नंबर 1 ही अंदर जाए, बाकी उसका थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होता है, इसलिए कि जो स्पेस कैंडिडेट होता है उससे लिस्ट सिस्टमा भी मिलते हैं। जी तो एज एन एग्जांपल आपके पास जो स्पेस कैंडिडेट है उसके पास 100 वोट है और लिस्ट को 50 वोट मिलते हैं, तो 150 वोट उसके बन गए तो इन टोटल। ठीक, मतलब आपके उससे ज्यादा वोट हो, एग्जांपल आपके 200 वोट हो तो आप अंदर है। एग्जैक्टली। आप नंबर 4 हो, 5 हो, 7 हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई कि अगर उस स्पीच कैंडिडेट का 100 वोट है और अगर पार्टी के वोट जो है 50 हैं तो उसके वो 50 वोट वो स्पीच कैंडिडेट को मिल जाएंगे और उसके टोटल 150 हो जाएंगे। और अगर कुछ 6 नंबर वाला है उसके अगर 200 वोट हैं तो वो स्पीच कैंडिडेट को क्रॉस करके उसको मैंडेट मिल जाएगा। ये आप कह रहे हैं? ठीक हो गया। अब हमें समझ, लेकिन पता क्या है, कुछ रेडिकल वेंस्टा के लोग कुछ और तरीके से ना रेडियो पे आके डिबेट करते हैं तो कंफ्यूजन डाल रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि जो स्पीच कैंडिडेट होता है वो स्पीच कैंडिडेट लाजमी पहले अंदर जाता है और उसके बाद 2 नंबर वाला जाता है। मैंने भी अर्ज किया था जी। ये देखे ना, ये जो गलत प्रोपोगंडे करना है ना, ये बात करनी है, यही तो मैं कहता हूँ कि इस ब्लेम गेम में लोगों को पता नहीं क्या मिलता है या क्यों ऐसी बातें करते हैं। बात वही है जो रूल की होती है। तो हम जब इलेक्शन के अंदर गए हैं ना, हमने ये सारे रूल रेगुलेशंस हमने पार्टी से सारे चेक करके हमने जो डिसीजन लिया है। तो जो मैंने बात की है, राजा साहब से भी मैं पहले यही बात कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी बात करेंगे वो ऐसी होगी जो चलें, ये तो रूल के आपने अच्छा मुताबिक किया ना होगी। कि कंफ्यूजन दूर कर दिया। लेकिन कुछ लोग आपके लोग हैं ना, वो रेडिकल वेंस्टा के, वो कुछ कंफ्यूजन डाल रहे हैं, हम नहीं डाल रहे। अपना कुरैशी साहब, उनको पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो दूसरे कैंडिडेट है ना, जो जिनको अपनी पोजीशन नजर नहीं आ रही, जो आगे पीछे जाते हैं, तो जो हमारी पोजीशन देखते हैं, फिर उनको बजाय वोट मांगने के, मेहनत करने के, फिर उनको अपनी फिक्र पड़ जाती है कि आप कैसे इनको डेंट डाला जाए, कैसे आप इनके वोट खराब किए जाए। तो इस तरीके से मैंने पहले अर्ज किया कि अगर इस गेम में हम जाएंगे, इन बातों में हम जाएंगे, तो फिर मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, और फिर मैं उस तरफ जाऊंगा जो कि बात मैं नहीं चाहता कि नहीं, आप पता क्या करें, देखें मैं आपको जो ना बड़ा भाई क्या है, मैं आपको यही कहूंगा जी, आप अपनी पॉजिटिव कैंपेन रखें और पॉजिटिव तरीके से अपने लोगों के पास जाएं और अपना मंशूर बताएं, अपना बताएं कि आपने क्या करना है। आप ना देखें कि जैद क्या कर रहा है, बकर क्या कर रहा है, उसको आप छोड़, आप अपनी अच्छी जी हम यही कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये बात देखना आपने जी, जोहर डिप्टी मेयर हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं, इनकी बात में वजन है, जो तरीकाकार बता रहे हैं। राजा फराज साहब, आपने गालबन लुबना को किया था, तो लुबना सियासतदान है, तो इस वक्त उन्होंने वजाहत करनी थी ना जो आपसे बात हुई थी। देखें जी, ये जो कंफ्यूजन है, सबसे पहले लुबना ने कही थी कि मुजफ्फर ने कुछ साइन कर दिए हैं किसी लिस्ट पे, तो मैंने कहा इस तरह नहीं है। वो कहती है नहीं इसी तरह हुआ है। तो मैंने मुजफ्फर से मेरी बात ही नहीं हो सकी। उसके बाद तो मैंने बिल्कुल आपके रेडियो पे उससे पूछा था
تو میں نے اسے کہا تھا, وہ کہتی ہے نہیں پارٹی والوں نے یہ میں نہیں ایسی دیکھے نا, دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سراسر غلط پروپیگنڈا ہے. جی اور ایک دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں, یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ پارٹی کی جو ہیڈ سیکرٹری ہوتی ہے نا, جو مین آفس, اس سے یہ انفارمیشن میں نے لی تھی الیکشن سے پہلے بھی مجھے تھوڑا پتا تھا اس کے بارے, باقی 100% شور ہونے کے لیے ان سے کنفرم کیا تھا. ٹھیک تو یہ میری زریز سے بات ہوئی تھی تو مجھے زریز نے کہا تھا نہیں جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہی آگے جائے. جی زہیر میں نے ایک بات پوچھنی ہے. جی ضرور. جتنی بھی ریڈیکل کے آپ کے یہ کھڑے ہیں کوپن ہیگن یا برونبی ہے, سب کے لیے ایک ہی قانون ہے؟ نہیں, یہ ہوتا ہے نا کہ یہ قانون جو میں بتا رہا ہوں, ایک ہوتا ہے سیزو اوپنر, ایک ہوتا ہے پچیلسٹ. ہر کونسل میں ہر جو فائننگ ہوتی ہے ریڈیکل ونسٹر کی لوکل فائننگ, وہ چنتی ہے کیس کہہ لیں, جب کیس نہیں ہوتا میونسپیلٹی کی ہوتی ہے, وہ چنتے ہیں کہ انہوں نے لسٹ رکھنا ہے یا سیزو اوپنر رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کسی دوسری کونسل میں جائیں گے وہاں سیزو اوپنر ہو سکتا ہے. آپ کس جیسے میں 100% شور نہیں ہے, باقی میرا اندازہ کہہ رہا ہے جتنا مجھے یاد ہے کہ پونپی میں بھی لسٹ اوپنر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا لیکن برونبی میں بھی یہی پھر قانون لاگو ہوگا نا جو آپ بتا رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی وہی لاگو ہوگا. باقی وہاں ہمارا کینڈیڈیٹ جو پاکستانی ہے وہ اسپیس کینڈیڈیٹ ہے. جی ٹھیک, اس کے فیور میں یہ ہوگا. ٹھیک, صحیح بات ہے. نہیں اگر اسپیس وہ والا اسپیس کینڈیڈیٹ اگر وہ والا اسپیس کینڈیڈیٹ جیسے آپ بتا رہے تھے 100 اگر 50 150 اور اگر 3-4 والا 200 لے جاتا ہے تو اسپیس کینڈیڈیٹ کو کراس کر جائے گا. جی بالکل. ان کو پرابلم نہیں ہے کیونکہ دوسرے نمبر پہ ان کی بیٹی کھڑی ہے, وہ ان کے گھر کے ووٹ کرنا وہی نا. چلے شاہ صاحب بات کلیئر ہونی چاہیے. جس طرح راجہ افراد نے کہہ دیا, چونکہ زہیر ذمہ دار آدمی ہیں, ڈپٹی میئر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کمون میں, پھر الیکشن لڑ چکے ہیں, ڈیفینیٹ بات کرتے ہوں گے. چودھری مظفر صاحب کینڈیڈیٹ ہیں, یہ بھی اپنی انفارمیشن لیتے ہوں گے. لیکن جب جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں, تو پھر لوگ ہم سے بھی رابطے کرتے ہیں. جی آپ بتائیں جی کیا ہوگا. جی میں نے اسی لیے کہا تھا کہ بلیم گیم میں جانے کی بجائے جو ہے نا, ہر بندے کو, ہر کینڈیڈیٹ کو اپنا جو ہے وہ اپنا منشور, مینوفیسٹو اور یہ ساری چیزیں لے کے آگے جانا چاہیے. کس طریقے سے جائیں جی, پازیٹیو طریقے سے جائیں, اچھے طریقے سے جائیں, لوگوں سے ملیں. اگر ہم پرسنل اگر لوگ پرسنل ہوں گے نا, تو جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ بات پھر بہت آگے چلی جائے گی. نہیں پرسنل نہ جو بات ہے نا, یہ الیکشن جو ہوتا ہے نا, ہم اپنی قابلیت پہ جیتتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارا منصور کیا ہے, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. صحیح کہہ رہے تو جو نوائز کریٹ کرتے ہیں انہیں نوائز کریٹ کرنے دو, انہوں نے کریٹ کرنا ہے. باقی آپ اپنی جو قابلیت دکھائے بس. یہی ہے طریقہ, یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا بتائیں آپ کیا کریں گے. آپ ماشاء اللہ پہلے چکے ہیں, آپ بتائیں کہ آپ قانون کے لیے کیا کریں گے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد جو آپ کو ووٹ دینا چاہے گا وہ دے دے گا. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں 10-12 الیکشن ہم نے یہاں پہ لڑائے ہیں, لیکن اس میں پازیٹیوٹی تھی تو وہ جیتتے رہے. ہمیشہ پازیٹیو رکھیں. لیکن یہ راجہ فراز صاحب نے ابھی کلیئر کر دیا نا کہ کس نے بتایا ان کو, اس لیے ریڈیو میں اکثر ڈیبیٹ ہوتی ہے. لیکن اچھا آپ نے لیکن راجہ صاحب نے بھی ہر چیز مجھ پہ ڈال دیتے ہیں کہ فون خود کرتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں جی میں نے کر دی. جی باقی یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کس ہر ایک بندے کے پاس ہر انفارمیشن نہیں ہوتی, تو کبھی کبھی بندوں سے غلطی ہو جاتی ہے, غلط انفارمیشن نکل جاتی ہے. ان دا بیسٹ انٹرسٹ, مطلب وہ اپنی طرف سے وہ جیسے اچھا کرنا چاہتے ہیں, باقی کبھی کبھی کوئی غلط انفارمیشن نکل جاتی ہے. ہمیں بس تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بندہ اپنی کریس میں نہیں بیٹھتا, اپنے حلقے میں نہیں بیٹھتا, اس کی میٹنگوں کو اٹینڈ نہیں کرتا, جو جا کے اپنی پارٹی کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے فلکے تھنک کے جو ہے ان میں بٹھائیں تاکہ میں کچھ سیاست سیکھ سکوں, میں سیاست کا کوئی ABC سیکھ سکوں,
اسی طریقے سے جب آپ کمیون کے اندر جاتے ہیں زہیر آپ کے بھی لازم ہے کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کو ظفر کو ساتھ لے کے جایا کریں تاکہ یہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے آپ کی دیکھیں کہ کیسے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں جب ریڈیکل وینسٹرا میں تھا تو ریڈیکل وینسٹرا کی بہت بڑی عزت تھی, فارنرز کی بہت عزت کرتے تھے, لیکن وہاں پہ ناصر قادر نے مینو سرین نے جب ناصر قادر کے خلاف بندہ کھڑا کر دیا تو وہاں سے پارٹی کے اندر ایک ڈفرنس پیدا ہو گیا کہ اب یہ آپس میں لڑتے ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, تو وہاں سے ہماری عزت جو تھی وہ بہت زیادہ گر گئی. تو اس لیے جب لاسٹ الیکشن ہوا, جب زہیر آپ کا الیکشن ہوا تو میں اس وقت میں بھی تھا, راجہ فراد بھی آپ کی پارٹی کا ممبر تھا اس وقت, تو ہم لوگوں نے اوپن اس کی تھی. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ پارٹی کا نام یہ نہیں کہ آپ الیکٹ ہو گئے ہیں, پارٹی کا نام یہ ہے کہ آپ پارٹی کے اندر جا کر اور اپنے سینئر سے سب کچھ سیکھیں, اور یہ سینئرز کا کام ہے. آپ زہیر کیونکہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ ان کے کسی دوسری پارٹی سے فائٹ نہیں ہے, ان کی اپنی پارٹی کے اندر فائٹ ہے کہ ان سے زیادہ جو سینئر ہیں جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنے ووٹ لیں گے, تو میں نے کتنے ووٹ لے کے ان سے آگے آنا ہے, بس یہ بات ہوتی ہے. وہ بھائی کو پتا ہے, میں نے بتایا. اور دوسری بات جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کونسل کا ورک ہوتا ہے, لاسٹ تقریباً 1 سال سے بھائی جو ہے ہماری انٹرنل میٹنگز میں حصہ لیتے ہیں, اور اس میں ہم جو کونسل کی ہر بات جو ڈسکس کرتے ہیں اس میں پارٹ لیتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی بھائی کو کہا کہ ان ٹرانزیکشن پیریڈ میں ان کے ساتھ ہوں. میں جو بجٹ کے بھی اگلے بجٹ کے بھی جو نیگوشیشن ہوں گے انشاءاللہ بھائی اگر آئے تو میں اس پہ بھی حصہ لوں گا, ان کو سپورٹ کروں گا انشاءاللہ. جتنا راجہ فراد کوکن صاحب آپ بات سنیں, زہیر ایک ڈپٹی میئر ہے, حالانکہ میری ان سے کوئی چھیل نہیں ہوئی تھی, نہ ٹیلی فون کی ہوئی تھی, کیونکہ یہ سیاستدان ہیں. ان کو فون کیا, سیاستدان جو ہے اپرچونٹی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور انفارمیشن بھی دیتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بھی کوئی لوڈو کھیل رہے ہیں, یہ بھی کافی مصروف تھے. باقی کھانا پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ روٹیاں توڑ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میٹنگ میں بڑے مصروف ہیں. لیکن جی میں زرید کے ساتھ ہوں, زرید قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اچھا میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں, آپ بڑی کر لیں, آپ بڑی کر لیں. میں ایک چھوٹی سی میں مظفر بھائی سے چھوٹی سی گزارش کروں گا, کیونکہ دیکھیں جی میں اس سے ایک چیز جو ہے نا, الیکشن کے اندر جذباتی نہیں ہونا, پیشنٹ. نہیں دیکھیں نا, میں اب یہاں پہ بھی بھائی جان مظفر جذباتی نہیں ہونا. مظفر جڑا منجے سیاستدان ہے, کوئی ٹینشن والی گل ہی نہیں. دیکھیں نا اپنا, میں کروں گا نا. اب سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں, اور میں ایک چیز کلیئر کر دوں, راجہ صاحب نے بھی ابھی کہی ہے, میری راج صاحب نے, چونکہ ہم نے وہ پروگرام کرنا تھا, مجھے یہ جو گیسٹ ہیں یہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کون کون آ رہے ہیں, تو مجھے خوشی ہوئی ہے یہ جو سارے لوگ آئے ہیں, اسپیشلی جو ہمارے ڈپٹی میئر ہیں وہ البسون سے وہ آئے ہیں. انہوں نے جو ہے نا وہ کلیئر کیا ہے, میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کلیئر کیا. اور باقی بات یہ ہے کہ ہم میٹنگ میں جاتے رہے ہیں, میں ان کے ساتھ, مجھے 1 سال تقریباً پیریڈ ہو گیا کہ میں میٹنگ میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ان کے ساتھ دیکھتا ہوں. ہر پارٹی کی میٹنگ میں نے اٹینڈ کیا الحمدللہ. میں نے گاڑی کھیل کے میں ان کے ساتھ جا کے دیکھ کے بہت کچھ سیکھا ہے. تو یہ الحمدللہ اب بھی پوری ان کی فل سپورٹ مجھے مل رہی ہے, یہ سارے میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. تو باقی جو کام ہے ہم مل کے انشاءاللہ کریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ سارے ماشاءاللہ یہ پازیٹیو جو ہے نا رول پلے کر رہے ہیں, راجہ صاحب ہیں, اپنے مجیب قریشی صاحب ہیں, شاہ صاحب ماشاءاللہ منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, تو یہ سارے جو ہیں یہ سب جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بجائے ہم اس چیز پہ وقت ضائع کرنے کے, آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے دوسرے کینڈیڈیٹس کو بھی بتاؤں گا, ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے ہم وقت ضائع کرنے کے ہم آگے بڑھیں, سارے کوشش کریں, سارے محنت کریں. دیکھیں نا وہاں پہ البسون میں الحمدللہ اتنے ووٹ ہیں, اگر ہم لوگوں کو جو ہے نا موبلائز کر سکیں, لوگوں کو باہر نکال سکیں,
تو یقین کریں 4 مینڈیٹ سارے بن سارے آ سکتے ہیں، جاتے ہو، سب آ جاتے ہو، مسئلہ بتاؤ کیا 4-5 ہے؟ مینڈیٹ آسانی سے بن سکتے ہیں. تو بجائے لیگ پولنگ کرنے کے، ٹانگیں کھینچنے کے، آپ کوشش کریں ان ووٹرز کو نکالیں جو کبھی ووٹ پہ گئے نہیں ہیں. دیکھیں جس طرح ہم نے پچھلے دنوں بات کی ہے 35-36% جو ہے وہ ریشو ہے ہمارے فارنرز کی، تو ہم اس کو اگر ہم 60% کر لیں تو یہ جو 15-20% لوگ ووٹ ڈالیں گے اس میں 1-2 مینڈیٹ آسانی سے بن سکتا ہے. تو یہ لوگ کوشش کریں لوگوں کو آپ جو ہے وہ باہر نکالیں، ووٹوں کے لیے ان کو قائل کریں. جب ووٹ ڈالیں گے لوگ، جتنے لوگ ہم اندر جائیں گے، ہم اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ووٹرز کے لیے ہم اچھی بات کریں گے. تو میرے خیال سے یہ پازیٹیو ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے، پازیٹیو ہو مظفر کے آگے بڑھنا چاہیے. یہ جمہوری ملک ہے جس میں ہم مظفر ووٹ ذرا کو جو ہے نا، میری بات صحیح سنے بات ایک کر رہے ہیں منٹ، میری مظفر ایک منٹ بات سنے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنی بدنام یہ ہماری البرٹ روڈ کمیون ہوئی ہے اخباروں میں، میڈیا میں، اس سے زیادہ پورے ڈنمارک کے اندر کوئی نہیں ہوئی. لیکن میں ایک گارنٹی دیتا ہوں، یہ ظہیر علی کو میں پرسنلی ٹیلی فون کرتا تھا کہ فلانے پارکنگ میں چوہے گھوم رہے ہیں، یہ اسی وقت کہتا تھا انکل ابھی بندے آ رہے ہیں. میں اس کو کہتا تھا فلانے جو یہ جو اپنا گند والے ڈبے پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر بدبو آ رہی ہے، 3 ہفتے ہو گیا یہاں صفائی نہیں ہو رہی. یہ اسی وقت کہتا تھا انکل میں ابھی بات شاہ کرتا ہوں. صاحب آپ کی اس بات نے تو ٹھیک ہے، یہ سیاسی چوہوں کا کیا کریں گے؟ نہیں، وہ سیاسی چوہے دیکھیں نا جو میں بات کر رہا ہوں اس کی دعائیں آپ راجہ دیکھیں. صاحب آپ مظفر ماشاءاللہ میری بڑی بات عقل غور سے ساتھی سنیں، بات کرتے ہیں. آپ نے کوئی نہیں سننا کہ شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، راجہ افراد کیا کہہ رہا ہے، راجہ غفور کیا کہہ اور رہا ہے. راجہ افراد نے تو کہنا ہی کہنا، یہ پابندی نہ لگائیں نہیں ہم پہ. بات تو سنیں یار، تسی اور ساری میں آپ دیکھیں نے مظفر جو کی قانون بہت جو اچھی جا قانون رہی لے ہے، آئے ہیں جو مظفر بن ڈور چکے ہیں ٹو ڈور قانون. جا رہا ہے، تو ماشاءاللہ انشاءاللہ اور یار مظفر کوئی نہیں دیتا ڈور ٹو ڈور، کوئی نہیں ڈور دے گا. ٹو ڈور نہیں بس دیتا. چھوڑیں اس طرح شاہ صاحب، مجھے ساری رپورٹیں ہیں. بات اصل میں یہ ہے مجھے کہ پتہ ہے آپ شاہ نے صاحب. جی جی کی آجا میرے نال سے آگے ووٹ لیا، جی تم میرے نال زیادہ ووٹ لے گیا تو میں اپنے داڑھی بنا دیا گا. آجا راجہ صاحب تو سیاسی آجا تھریٹ تو نہ چیلنج کریں. کیتا نا، میں تو چیلنج کر رہا. آجا میرے نال زیادہ بھی ہار لیا تھے. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ شاہ ਮੈਂ صاحب لا ہی نہیں سکنا نا. شاہ جی گل سنیا کرے گا نا جی گل کر رہے ہیں. مقابلہ کرتا ہے نہیں جی گل کر رہے ہیں، دیکھیں جو بات کر رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ جو نئے قانون بن کے 1 جنوری سے اور یہ 1 جولائی سے بن چکے ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ. لوگوں کو یہ نہ بتاؤ کہ ظہیر نے کیا کام کیا، فلانے نے کیا کام، وہ کام لے کے آئے سامنے تاکہ تمہیں ووٹ ڈالے لوگ. اور سن لینا پیرو مرشد، یہ اندر جائیں گے تو کوئی بات کریں گے نا قانون پہ. انشاءاللہ شاہ جی آپ جس طرح ماشاءاللہ باتیں کر رہے مشورے ہیں دیں گے تو بات ہوگی. آف کورس جس طرح یہ راجہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ جو نظر آ رہا ہے جس طرح الیکشن جا رہا ہے تو لوگوں کو یہ ذرا زہیر سے سوال کرتے ہیں. زہیر آپ نے دیکھا کہ یہ جو میڈیا پہ آ رہا ہے آج کل جو گیم چل رہی ہے میڈیا کی، سکندر صدیق پہ جو ہے وہ بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں، فیس بک پہ بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں. ڈیفینیٹ زہیر میڈیا کا تو کام ہے، میڈیا کے بعد جو بات ہوگی وہ کرے گا. دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راجہ افراد میرا چھوٹا بھائی ہے، واقعی اس کے بندے ہیں، یہ بات ہے. لیکن ہم اس برادریزم کو، راجہ افراد بھی گوا تھا، مجیب قریشی صاحب، ہم برادریزم کو توڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو اچھے بچے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جنہوں نے صرف اور صرف سیاست کرنی مجھے ہے. یہ بتائیں کہ زریز سید تھا یا راجہ تھا، اس میں کہاں سے ہم نے اگر اس کی سپورٹ کی تھی کوئی برادری کی وجہ سے کی؟ گاسل بڑے خلاف ہوئے ایسا تو راجہ صاحب لڑائی نہ کرے، میرے متھے پہ جیسی لڑائی. نہیں پیڑوں کے ساتھ تو لڑائی تو بس سفار ہو ہی نہیں سکتی. اچھا بات سنیں، یہ میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. جی یہ جو مسئلے ہیں نا البرٹ روڈ میں، واقعی یہ مظفر غلط بات نہیں کر رہا، میرے تک بہت زیادہ ٹیلی فون آئے ہیں، لوگ ان کو لڑانے کی آپس میں کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ جو پچھلے الیکشن سے وہ کچھ اور تھے، اس وقت کے الیکشن کچھ اور ہے. ہم نہیں چاہتے شاہ جی یہ جو ابھی بات ہو گئی ہے نا، یہ جو ایک اتھینٹک بات انہوں نے ڈپٹی میئر ویس میئر انہوں نے جو بھی آپ کو رول کی بات کر دیا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں
یہ جو بات ہے یہ اپنے تئیں آپ ہی دفن ہو چکی ہے. تو اس پہ ہمیں مزید اس کو کریدنے کی ضرورت ہے بھی نہیں. جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو اب میرے خیال سے سمجھ جانا چاہیے کہ آپ لوگ بھی سن چکے ہیں, جان چکے ہیں. اب وہ آگے بڑھیں, سب لوگ اپنا اپنا الیکشن لڑیں. وقت قریب آ چکا ہے, تو جو عوام فیصلہ کریں گے وہ ہم سب کو ماننا ہوگا. لیکن ایک چیز میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں, کوشش سب نے یہ کرنی ہے. ہم کوپن اگر میں آپ کیونکہ ہم کوپن میں رہتے ہیں, ہم تو ادھر کی بات کریں گے. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آپس میں اتفاق سے, پیار سے, اور سب کینڈیڈیٹ سب ووٹروں کے پاس جائیں. جس کی چیز اچھی ہوگی, جس کی بات اچھی ہوگی, ووٹر نے جس کو ووٹ دینی ہے وہ. لیکن سب سے جو اچھی بات مظفر نے کی ہے کہ ووٹرز کو باہر نکلنا ہے, ووٹ ڈالنا ہے. ہاں, ان کو نکالنا ہے, ان کو نکالیں گے. اور قریشی صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. میں خود اس بات پہ بلیو کرتا ہوں. میں بلیم گیم پہ یقین نہیں رکھتا, لیکن تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. اب کب تک جو ہے وہ اس بات کو برداشت کرو گے؟ اگر جھوٹا پراپوگنڈا کیا جاتا رہے گا تو پھر کب تک آپ اپنی زبان کو پہ تالا لگا کے رکھو گے؟ نہیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں پھر بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ پیار اور محبت سے آپ اپنے الیکشن کی کمپین کریں. ہم تو اس بات کے ہم تو بالکل کمیٹڈ ہیں اس بات پہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. تو انشاءاللہ اس پروگرام جو باتیں کرنے والے ہیں, دیکھیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. میں آپ کو پہلے کہا تھا ویل ایجوکیٹڈ ہیں. باتیں کرنے والے تو کرتے رہتے ہیں, ان کو کرنے دیں نا. آپ اپنا کام جاری رکھیں. شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب میں سمجھتا ہوں آج یہ کلیئر ہو گیا ہے, تو ہمیں مزید اب اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ لگ گیا سارا کچھ, سب کو پتہ لگ گیا. چلیں جی, میں اپنا چاہوں گا راجہ فرات کوکن صاحب سے. راجہ صاحب, آپ آخری کیا کمنٹس دیں گے؟ جی, میں بالکل مظفر کی بات کو ایڈ کروں گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ سب کچھ کلیئر ہو گیا, اب نکلیں گھروں سے, ووٹ ڈالیں. اور جس طرح انہوں نے کہا نا کہ 60% ووٹ اگر ہمارا میں چلا ہو جائے ریشو, تو ہم انشاءاللہ جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں وہ سب بن سکتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کو الیکشن والے دن آفس سے لوگوں کے ساتھ بات کریں اور نکالیں, انہیں ووٹ ڈالیں. بالکل صحیح بات, ایگری. جی, اپنا مجیب قریشی صاحب, آپ کیا کہیں گے آخر میں؟ میں بالکل جناب, ایسے جو چودھری مظفر صاحب نے اور راجہ فراز صاحب نے بات کی ہے کہ جو ٹاپک جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اگلا لایا عمل ہے کہ سب سے ضروری ہے کہ راجہ صاحب, میر شاہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو اپنا راجہ صاحب اپنا تھوڑا سا مجھے وقفہ دیجیے گا, میں ذرا پروگرام کلوزنگ کی طرف جا رہا ہوں. میں نے اینڈ پہ زہیر کے کمنٹس لینے ہیں. شاہ صاحب بھی آ رہے ہیں اور راجہ صاحب بھی آ رہے ہیں. اور راجہ صاحب ایک گپ شپ کا پروگرام ہے, اس گپ شپ کو لگانے سے تھوڑی دیر بس کلوز کر رہے ہیں. کوشش کریں سارے کینڈیڈیٹ, بہت اچھی بات ہے. میں ہم تو چاہتے ہیں اگر وہ کینڈیڈیٹ نزدیک ہیں تو وہ بھی آ جائیں. 70% اگر ووٹ پڑتے ہیں تو ماشاءاللہ ساری جگہ سارے بندے جیت جائیں گے, اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اچھا راجہ صاحب, آپ کہاں کا ووٹ ڈالیں گے؟ بڑی آواز ہوگی. آپ کہاں کا ووٹ ڈالیں گے؟ میں ڈالوں گا اور آپ کو پتا چل جائے گا میرے ووٹ کہاں کہاں ڈلے ہیں. آپ ووٹ ڈالیں گے اپنا کیا نام ہے براؤن صاحب میں, آپ ووٹ ڈالیں گے اپنا کوپن ایگن کی مون میں, آپ ووٹ ڈالیں گے برانڈبی میں, آپ ووٹ ڈالیں گے گلوسٹرپ میں, آپ ووٹ ڈالیں گے جناب فیون, کہاں ووٹ ڈالیں گے آپ؟ جدھر میرے ووٹ جائیں گے کینڈیڈیٹوں کو پتا چلتا جائے گا کہ کون, اور شاہ صاحب کو یہ جی شاہ صاحب, میں اپنا زہیر کے جو ہے ڈپٹی میئر کا لوں, پھر آپ آخر میں کلوز کر دیجیے گا. زہیر, آپ نے دیکھا یہ گپ شپ کی شکل میں پروگرام تھا, ہم کوشش کر رہے تھے اس کو پیار محبت کی طرف لے جائیں, اس میں ٹینشن پیدا نہ ہو. الحمدللہ بات کلیئر ہوگی, ہر طرح کی کلیئر ہوگی ہے, لیکن اس بات کو میرے خیال ہے زیادہ آپ اس پر ڈسکس نہ کی جائے. بالکل صحیح بات ہے, ایگری. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. اب آپ کے پاس بھی وہ ایک اتھینٹک بات آ گئی ہے, اگر ہوتی ہے تو آپ ماشاءاللہ میڈیا پرسن ہے. جی, اب غصہ صاحب کا دور ہو گیا, ٹینشن ہوتی ہے, الیکشن بندہ لڑ رہا ہوتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے, پھر لوگ دینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں. جی انشاءاللہ. شاہ صاحب زہیر کا پوائنٹ آف ویو لے لے زہیر کا نا. مجھے کوئی آخری بات کر دیں دے, تاکہ میں نے بھی اب سارا دن ہو گیا میں ریڈیو پہ ہوں, تو 2 منٹ کے لیے کہ یہ نا مجھے گھر سے ہی باہر کنال کے پاس بیٹھنا پڑ جائے. نہیں شاہ صاحب, یہاں سے ڈر لگتا ہے کہیں سے آپ پروگرام سے ہی نہ نکل جائیں. ہاں یہ بھی تو ہے. تو بات یہ ہے کہ میں ایک پارٹی کا, دیکھیں پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ اپنی پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے مجیب قریشی کو اپنے فری کرونے کے جو ہے کوپن ہیگن, پورے کوپن ہیگن کے اندر
हमने इनको होली सोली क्या चार्ज साहब बना आज दिया की हुआ है। बात जो है ये मुजफ्फर पे करें, जो ये चौधरी मुजफ्फर। ये ना सिकंदर को ना पार्टी को किसी को जवाब देनी, अगर ये बात करेंगे तो मुझसे कर सकते हैं और मैं पार्टी को जवाब दे, ये इनको भी इल्म है। मजीब साहब सुन अब रहे हैं मैं आप? जो हूँ, मैं इनको जी जी मैं मैं सुन इनको रहा कभी ये नहीं पूछता कि आप कौन सी मस्जिद में गए, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, किस कैंडिडेट। हर कैंडिडेट को आजादी हासिल है, जहाँ दिल चाहे जाके वो अपने लिए वोट मांगे और अपनी बात करे। पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए और जो है एक दूसरे की खिंचातानी नहीं करनी चाहिए। एल्बर्टस्टोन में क्योंकि हमारे कोई कैंडिडेट नहीं और मैंने जो अपना वादा किया था वो मैंने अपना पूरा कर दिया और मैं अपना वोट डाल आया हूँ। और बाकी जो है दूसरों को भी कहा कि भाई ठीक है, कल को हम किसी भी के खिलाफ जहां आपका दिल करता है आप वोट डालें। हम उसको ये नहीं कह रहे कि लेकिन ये वोट डालें, लेकिन वोट वोट डालें डालें। ताकि लोग निकल रहे हैं। मैं ये आपको बता दूं, कोपनहेगन और एल्बर्टस्टोन में लोग काफी तादाद में निकल रहे हैं और जा रहे हैं। जिस दिन मैं देखने गया था उस दिन कम से कम 7-8 हमारे अपने लोग थे वहां पे। तो इसलिए चलें ये शाह वोट साहब आपका हर जगह शुक्रिया। पे ज़रा जोहर को ले लें, इसका भी काम जानना होता है जोहर ने भी। जोहर मैं आपसे जी चाहूँगा कि आपने सारी ये डिबेट गपशप की शक्ल में सुनी ताकि सबका गुस्सा जो है लोगों का दूर हो जाए। लोग बार बातें बड़ी जी करते जी हैं, हमसे बहुत सारी जी जी बातें करते हैं और आप चूंकि जिम्मेदार हैं, नौजवान हैं, सिस्टम में रहे हैं और आप जी पोस्ट जी पे बैठे हुए हैं, तो ये ज़रा आखिरी को अपने रिमार्क्स दे दें। मेरा यही रिमार्क्स होगा कि जो जो इलेक्शन होता है ना वो एक गुड स्पिरिट में ले और अपने जो इलेक्शन कैंपेन है वो चलाएं और अपना जो मंसूर है, जो आपकी कैपेबिलिटीज है और क्या आप करना चाहते हैं लोगों के लिए, आप कौंसिल के लिए क्या करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना इलेक्शन लड़े। ये ना फोकस करें कि कुछ ये कह रहा है कुछ वो कह रहा है। लोग तो बातें करेंगे और आप उस पे ज्यादा फोकस ना दे, अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में फोकस दे। हर एक जो कैंडिडेट होगा वो ऐसे करेगा तो इंशाल्लाह उससे सक्सेस मिलेगी। तो मेरे ख्याल है आखिर में सब मिलकर एक जरा नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। समन ये डिबेट का प्रोग्राम था, गपशप की शक्ल में प्रोग्राम था। ज़ाहिर है लोग अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कैंडिडेट के जज्बात अपने होते हैं, दूसरों के अपने जज्बात होते हैं, तो लिहाजा हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का। फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। जोहर ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मुजफ्फर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मुजीब साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, राजा फराद कोकर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, थिंक टैंक सैयद तकीर हसन बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। इसी तरह लुबना को वजात करनी चाहिए थी। 2 मिनट बंदा सियासतदान होता है तो सियासतदान तो अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाता है। अगर सियासतदान मीडिया से भागता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है फिर वो जमहूरियत की तरफ जो है वो बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। सामाइन हमारे साथ साथ रहिए, अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।